آقا علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ میں ہیں. ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے، استراحت کے لیے بیٹھ گئے. کھانے کا وقت تھا. کسی صحابی نے توشہ کھولا. روٹیاں تھی، روٹیاں توشے میں روٹیاں تھیں. اتفاق سے سالن نہیں تھا، ساری روٹیاں ہیں. اور ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم خالی روٹی نہیں کھاتے یا خالی چاول نہیں کھاتے، اس کے ساتھ سالن ہوا کرتا ہے. اب یہ خالی روٹیاں ہیں اور صحابہ کرام اپنے آقا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں کیا دیکھتے ہیں، ایک مکھی شہد کی سرکار اور صحابہ کی جماعت پہ بھن بھنا رہی ہے، گھوم رہی ہے گول. آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے، مکھی کی طرف دیکھے. مکھی نے درخواست کی، آقا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس روٹیاں ہیں، اس کے ساتھ سالن نہیں ہے، جبکہ میں قریب میں شہد تیار کر کے رکھی ہوں. پڑھیے سبحان اللہ. میں شہد تیار کر کے رکھی ہوں. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ درخواست کر رہی، آقا کہ میں یہاں شہد رکھی ہوں، وہ شہد منگا لیجئے اور روٹی کے ساتھ کھائیے. آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مکھی مجھ سے عرض و معروض کر رہی ہے کہ یہ شہد تیار کر کے رکھی ہے، یہ آپ روٹیوں کو شہد کے ساتھ کھائیے. ایک برتن لے کر صحابی رسول جاتے ہیں اور وہ شہد لے کر آ جاتے ہیں. آقا علیہ السلام آپ سب کو شہد تقسیم کر دیے. اب روٹی تناول کر رہے ہیں تو اب رکھی روٹی نہیں بلکہ شہد سے کھا رہے ہیں. پڑھیے ہاں سبحان اللہ. کس نے دیا صاحب؟ سالن کا انتظام کس نے کیا؟ مکھی نے کیا. اب یہ شہد جو ہے نا، سب سے میٹھی چیز دنیا کے اندر کون سی ہوتی ہے؟ شہد ہوتا ہے. سب سے سفید چیز کون سی ہوتی ہے؟ دودھ ہوتا ہے جی. اور سب سے ٹھنڈی چیز کون سی ہوتی ہے؟ برف ہوتا ہے. نہیں، اب سب سے میٹھی چیز شہد. اب یہ شہد سے سرکار اور صحابہ کرام تناول فرما رہے ہیں. پھر مکھی آئی، پھر صحابہ کے سرکار کے جماعت پر گھوم رہی ہے. آقا علیہ السلام نے دریافت کیا، ہے مکھی تو نے یہ شہد کو کیسے تیار کیا؟ ہاں سبحان اللہ. مکھی سے پوچھ رہے ہیں آقا علیہ السلام شہد کیسے بنائی تو؟ شہد گڑ کا بھی بن رہا ہے آج کل، نقلی بھی ہے، اصلی بھی ہے، کئی قسم کا شہد ہے. نہیں، لیکن جب آقا علیہ السلام نے دریافت کیا تو آقا میں درختوں کے پتوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوستی ہوں. جھاڑ کے پتوں پر بیٹھ کر اس کا رس چوستی ہوں اور لے جا کر جمع کر دیتی ہوں. آقا نے دریافت فرمایا شہد کی مکھی سے، ارے یہ پتوں کا رس کڑوا ہوتا ہے یا تو کسالہ ہوتا ہے، یہ میٹھا کیسے بن گیا؟ جھاڑ کے پتے کا رس، ارے نیم کے پتے کو چابو کیسا رہے گا بھائی؟ کڑوا رہے گا. کسی اور جھاڑ کے پتے کو لے لو چابو تو کسالہ رہے گا. شہد کی طرح میٹھا کون سا پتا ہے؟ کوئی پتا ایسا ہے کہ جو شہد کی طرح میٹھا ہو؟ کوئی بھی ایسا پتا نہیں ہے. تو پھر توجہ فرمائیے. مکھی کہتی ہے آقا میں جب اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو آپ پر درود پڑھتی رہتی ہوں. جب میں پتے پر بیٹھتی ہوں آپ پر درود پڑھتی رہتی ہوں. جب میں پتے کو چوستی ہوں آپ پر درود پڑھتی رہتی ہوں. جس کی وجہ سے یعنی درود پاک کی وجہ سے یہ کڑوا اور کسالہ رس میٹھا اور شیریں بن جاتا ہے. کڑوا اور کسالہ رس میٹھا اور
شیریں بن جاتا ہے. پڑھیے سبحان اللہ.